میں ایکچولی جب میں اسے کیلکولیٹ کرتا ہوں نا کہ جب میاں صاحب اندر تھے اور جب وہ جیل کاٹ رہے تھے یا مریم بی بی اندر تھیں اور تب اگر کوئی گورا وہاں سے لکھ دیتا امریکہ سے انگلینڈ سے کینیڈا سے پھر تو یہ اسٹیبلش ہو جانا تھا نا کہ یہ امریکی سارا عمل دخل ہے. اچھا پھر تو یہ طے ہو جانا تھا کہ ان کے پیچھے عالمی قوتیں ہیں جو سر اب جہاں تک ہم چلے گئے ہیں یہ رچرڈ گرینل بھائی جو ہیں جو کچھ ٹویٹوں میں تو منصور صاحب اس پہ بہت ہی میں ذاتی طور پہ بہت فکر مند ہوں اس حوالے سے. دیکھیے دو چار اور معاملات ہیں, یہی نہیں بلکہ آپ دیکھیے کہ ایک ان کے ریپبلکن ہے کھنہ جی کھنہ جی نے جو ٹویٹ کیا وہ اس سے بھی ایک ہاتھ آگے ہے. اس میں ایک ایسا جملہ لکھا ہوا جو میرے وہم و گمان میں نہیں تھا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف ان کو فری کیا جائے بلکہ نئے انتخابات پاکستان میں کروائے جائیں. اور اس کے اوپر آج پوری نون لیگ کے اندر سے اگر کوئی شخص اٹھا ہے بات کرنے کے لیے تو پروفیسر احسن اقبال اٹھے ہیں. انہوں نے بڑا تفصیل سے جواب دیا ہے کہ اب آنریبل کھنہ جی آپ تب کہاں تھے جب مجھے گولی لگی, جب میرا ٹرائل ہوا, جب مجھے ڈیٹین کیا گیا, میری فزیو تھراپی ہونی تھی اس کی اجازت نہیں دی گئی فلاں دور حکومت میں, تب بھی اگر آپ بات کرتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. اور ہم نے خان صاحب اندر جو رکھے ہیں وہ فلاں کیس میں 190 ملین کا حوالہ دیا. تو یہ انہوں نے مؤثر طریقے سے بات کرنے کی کوشش کی, کھنہ جی نئے انتخابات کی بات کریں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ اس سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ جو یہ سب کچھ جو کھنہ کہہ رہا ہے, رچرڈ گرینل کہہ رہا ہے, یا اب تلسی گیبرٹ کا نام بھی آ رہا ہے, کئی ایک ریپبلکن سینیٹرز جو ہیں وہ ٹویٹ کر رہے ہیں, باقی چیزیں میں کاؤنٹ کر چکا ہوں. یہ صرف اور صرف پیڈ لابی کے طور پر اتنا سب کچھ کروانا آسان نہیں ہے. پوری دنیا کے جو سب سے اعلیٰ پائے کے لابیسٹ ہیں وہ واشنگٹن میں ان بلند بالا عمارتوں میں تو جو 14 منزلوں سے اوپر ہوتی ہیں, وہاں وہ فارمز ساری لابیز کی ہیں. اگر آپ واشنگٹن ڈی سی کبھی جائیں, پوری دنیا وہاں پہ کار فرما ہوتی ہے. مجھے یہ کہنے دیجیے افسوس کے ساتھ کہ یہ میرے ملک کی سفارتی ناکامی ہے, خارجہ امور کو ڈیل کرنے کے طریقہ کار کی ناکامی ہے, کہ جنہیں یہ کانو کان خبر نہ ہوئی کہ رچرڈ گرینل مسیسیپی میں کیا کر رہے ہیں, رچرڈ گرینل پاک پیک کے ساتھ کیا ان کو اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے, ٹرمپ کی جیت میں عرب النسل مسلمانوں کی اور پاکستانیوں کی کیا توجہ تھی, کیا مصروفیات تھیں. میرا دفتر خارجہ اس سے بے خبر تھا, اور اگر باخبر ہوتا تو یہ صورتحال نہ آتی. مؤثر سفارتکاری کے ذریعے کسی طرح اور ڈیل کیا جاتا. اس کا ایک ثبوت میں آپ کو اور دیتا ہوں. عمران خان صاحب کی صورتحال کے اوپر یہ جو دنیا بول رہی ہے یہ کوئی اچانک ہوا ہے نہیں. آپ بھی اسلام آباد جاتے ہیں, رانا صاحب بھی جاتے ہیں, ان کے بھی علم میں ہوگا, ہی کین واؤچ فار دیٹ, کہ کیا یو کے کے سفیر یا کسی حد تک امریکی سفارت خانہ کیا وہ پاکستان کے پولیٹیکل ہیٹ اور پولیٹیکل ٹیمپریچر اور پولیٹیکل سینیریو کو جانچ نہیں رہے تھے؟ کیا وہ میل ملاقاتوں میں صحافیوں سے اس بابت بات نہیں کرتے تھے؟ ان کے کئی ذمہ دارانوں کے ساتھ جب عشائی ہوتے ہیں تو وہ اس معاملے میں بات نہیں کرتے؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ آ کے نہ صرف محسن نقوی صاحب سے ملتے ہیں, اسحاق ڈار صاحب سے ملتے ہیں, بلکہ اہم ترین ذمہ داروں سے ملتے ہیں؟ بالکل ٹھیک. تو یہ کس کی ناکامی ہے؟